اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پہلا سبق ہے قواعد النحو کا سبق نمبر ایک ہے علم نحو کی تعریف۔ اچھا جی، علم نحو کی تعریف جو ہے یہ ہم نے کل پڑھی تھی اور سمجھی بھی تھی۔ جی تعریف کریں علم نحو کی، مائک اوپن کریں اور تعریف کریں علم نحو کی۔ جی اپنا کیمرہ آف رکھیں جی، کوشش کریں کیمرہ کسی کا آن نہ ہو، کیمرہ سب کا آف رکھیں، اپنا آڈیو جو ہے وہ آن کریں اور علم نحو کی تعریف سنائیں۔ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کے حالت کو معلوم کیا جا سکے۔ ہاں ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، پچھلے سال عبداللہ جو فجر کو کھاتا ہے اس کو تنگ کر کے حافظ سراج بھائی آپ کا مائک اوپن ہے۔ اچھا حافظ سراج آپ اپنا مائک کا خیال رکھیں۔ اچھا، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہم تین چیزوں کو جوڑتے ہیں، نمبر ایک اسم کو، فعل کو اور حرف کو۔ ان تینوں چیزوں کو جوڑنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں علم نحو۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی نے دے دیا کہ ہمارے پاس ہے فی زید الدار دخلا۔ اب یہ ہمیں جو ہے الفاظ دے دیے گئے اور ہمیں کہہ رہے کہ ان سے جملہ بنائیں۔ اب جن کو علم نحو پتہ ہوگا، جنہوں نے علم نحو سیکھ لیا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے کہ پہلے تو فعل ہوتا ہے تو وہ پہلے لکھ لیں گے دخلا، فعل کے بعد اسم ہوتا ہے تو وہ لکھ دیں گے زیدن، پھر اس کے بعد حرف ہوتا ہے تو وہ لکھ دیں گے فی الدار، تو پہلے فعل پھر اسم اور پھر حرف۔ اب اگر کوئی بندہ فی کو پہلے لکھ لیتا ہے غلط ہوگا، فی کو درمیان میں لکھتا ہے غلط ہوگا۔ تو علم نحو ہمیں جملہ جوڑنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تو آپ کو کوئی بھی اسم اور فعل اور حرف یہ سب کچھ دے دے گا کہ ایسے جملہ بناؤ، تو آپ کو جملہ بنانا تب آئے گا جب آپ کو علم نحو کا پتہ ہوگا۔ تو علم نحو سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جملہ جوڑنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو تین چیزوں کو ہم آپس میں جوڑتے ہیں، کس چیز کو؟ اسم، فعل اور حرف کو ہم جوڑنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اچھا جی، اور پھر وہ کہہ رہے کہ ہم آخری حرف کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آخری حرف جو ہے، آخری حرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا زیدن، اب زیدن میں جو آخری حرف ہے یہ علم نحو میں ڈسکس ہوگا، اور آخر سے پہلے جتنے بھی الفاظ ہے وہ علم الصرف میں ڈسکس ہوگا۔ علم الصرف میں یہ لکھنے میرے ساتھ، آخر سے پہلے جتنے بھی حروف ہے وہ علم الصرف میں ڈسکس ہوگا۔ علم الصرف میں آخری حرف علم نحو میں ڈسکس ہوگا، اور آخر سے پہلے جتنی بھی الفاظ ہے وہ علم الصرف میں ڈسکس ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا جلسہ،
تو یہ آخری حرف جو ہے علم نحو اور آخر سے پہلے جو جیم ہے اور لام ہے یہ علم الصرف میں ڈسکس ہوگا. مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا ناصرن، میں نے لکھ دیا ناصرن، تو ناصرن میں جو را ہے یہ علم النحو میں ڈسکس ہوگا اور آخر سے پہلے جو الفاظ ہے وہ علم الصرف میں ڈسکس ہوگا. تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تو علم الصرف علم النحو کی ہم نے تعریف پڑھی کہ وہ علم جس میں ہم اسم فعل اور حرف کو جوڑتے ہیں آپس میں اور ان کے آخری حرف کو ڈسکس کرتے ہیں. بس اسی طرح جو تعریف میں نے بتائی اس کو یاد رکھیں. اب اسم کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے، فعل کیا ہے آگے پڑھیں گے، حرف کیا ہے آگے پڑھیں گے، مورب کیا ہے آگے پڑھیں گے، مبنی کیا ہے وہ آگے پڑھیں گے. اس کو فی الحال اسی طرح یاد رکھیں کہ علم النحو وہ علم ہے جس میں ہم اسم فعل اور حرف تینوں کو ملاتے ہیں اور ان کا آخری حرف کو ڈسکس کرتے ہیں. اس علم کو کہتے ہیں علم نحو، علم نحو. اچھا جی، یہ تو علم نحو کی تعریف ہو گئی. یہ تو الحمدللہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی. امید ہے اس میں سے کوئی اشکال نہیں ہوگا. کسی کا کوئی اشکال ہے تو آپ اپنا مائک اوپن کر کے سوال کر سکتے ہیں. اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں. ہم پڑھ رہے تھے جی اصطلاحات. اصطلاحات یاد کرنے بہت ضروری ہے، یہ آپ لوگ ضرور یاد رکھیں. پہلے ہمارے پاس ہے حرکت. تو پیش جو ہے، پیش زبر زیر، ان تینوں کو کہتے ہیں حرکت اور ان تینوں کو ہم کہتے ہیں حرکات ثلاثہ. اچھا جی، اور عربی میں اس کے نام ہے ضمہ. ضمہ پیش کا نام ہے، فتحہ زبر کا نام ہے اور کسرہ زیر کا نام. اور جس پر ضمہ ہوگا وہ مضموم، اور جس پر فتحہ ہوگا وہ مفتوح، اور جس پر کسرہ ہوگا وہ مکسور. تو ضمہ سے مضموم اور فتحہ سے مفتوح اور کسرہ سے مکسور، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. تو ضمہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں. فتحہ زبر کو کہتے ہیں. کسرہ زیر کو کہتے ہیں. اور جس حرف پر ضمہ آ جائے اس کو مضموم کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتح آ جائے اس کو مفتوح کہتے ہیں، اور جس پر کسر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جس پر کسر آ جائے اس کو مکسور کہتے ہیں. اچھا جی، اب اس میں ادھر آ جائیں جی. اگر میں نے ڈسکس کر لیا، میں نے قرآن کریم جو ہے یہ اوپن کر دیا. اب اس میں دیکھیے جی، قرآن مجید میں قرآن مجید میں آ گیا الحمد. حمزہ کو دیکھیے جی، حمزہ کو حمزہ کو دیکھیے جی. حمزہ پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. تو حمزہ کو ہم کیا کہیں گے؟ مفتوح. حمزہ کو کیا کہیں گے؟ مفتوح. اچھا جی، اور دال کو دیکھیں جی. دال، دال پر کیا ہے؟ ضمہ. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضموم. دال کو کیا کہیں گے؟ مضموم. اور لام پر دیکھیں جی کسرہ ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مکسور. تو یہ باتیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ جس پر فتحہ ہو مفتوح، جس حرف پر ضمہ ہو مضموم، اور جس حرف پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں ہم اپنے قواعد النحو کی طرف. اچھا جی، تو یہ تو الحمدللہ یاد ہو گیا. تنوین، تنوین کہتے ہیں جب دو پیش ہوں یا دو زبر ہو یا دو زیر ہو، اس کو تنوین کہتے ہیں. دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں. اور ان کی ادائیگی سے نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا قلم.
میں نے لکھ دیا قلم، تو یہ قلم جو تنوین آ گیا میم پر، تو یہ نون ساکن کی آواز پیدا کر رہا ہے، دیکھیں قلم، تو یہ نون ساکن بھی ہے، اور نون ساکن کی آواز قلمن میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا قلمن، تو قلمن میں بھی تنوین آ گیا میم پر، تو اس میں نون ساکن کی آواز ہے، مثال کے طور پر قلمن، تو دیکھیں نون ساکن کی آواز ہے قلمن میں۔ تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب بھی تنوین آئے گی تو اس میں نون ساکن کی آواز پیدا ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا ہے سکون۔ حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، اور ان کی علامت یہ تین ہیں، یہ تین علامت یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا نصرن، یا میں نے اس طرح لکھ دیا نصرن، یا میں نے اس طرح لکھ دیا نصرن، تو اس کا مطلب ہے اس طرح بھی آ سکتا ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح بھی۔ یہ تینوں علامات ہے سکون کی، اور جس حرف پر سکون ہو اس کو ہم کہتے ہیں ساکن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ اچھا جی، تو اس میں یہ جو صاد ہے یہ کیا ہے؟ یہ ساکن۔ اچھا جی، تشدید، ایک حرف کو دو بار پڑھنے سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اور ادھر لکھا ہوا ہے کہ ایک بار سکون اور ایک بار حرکت کے ساتھ، یہ ہم آگے بھی تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ادھر جو ہے ادھر آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھا رہا ہے، تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے اس کو۔ اچھا جی، تشدید، ایک حرف کو دو بار پڑھنے کو تشدید کہتے ہیں، ایک حرف کو دو بار پڑھنے، یہ یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا مدہ، تو دیکھیں دال پر تشدید آ گئی، تو ہم اس دال کو دو دفعہ پڑھتے ہیں، یعنی ایک دفعہ ہم اس کو پڑھتے ہیں ساکن مدہ، ایک دفعہ اس کو ساکن پڑھتے ہیں، اور دوسری بار اس کو حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں مدہ۔ تو جس پر تشدید آ جائے تو اس حرف کو ہم دو بار پڑھتے ہیں، ایک دفعہ سکون کے ساتھ اور ایک دفعہ حرکت کے ساتھ۔ اچھا، تو یہ انشاءاللہ یاد ہوا ہوگا۔ اور جس حرف پر تشدید آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مشدد، جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ تو دیکھیں جی، محمد، محمد، تو یہ میم پر تشدید آ گئی، میم پر، تو میم پر تشدید آ گئی تو ہم اس میم کو دو بار پڑھتے ہیں، تو دیکھیں جی محمد، ایک بار میم کو ساکن پڑھتے ہیں اور دوسری بار میم کو حرکت دیتے ہیں محمد۔ تو تشدید کا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک دفعہ سکون کے ساتھ اور ایک دفعہ حرکت کے ساتھ، اور جس حرف پر تشدید آ جائے اس کو ہم کہتے ہیں مشدد۔ اچھا جی، یہ امید ہے انشاءاللہ کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، سوالات و تدریبات، تدریبات مشق کو کہتے ہیں، مشق۔ اچھا جی، علم نحو کی تعریف کریں جی، اب آپ لوگ کی امتحان شروع ہو گیا جی۔ کفایت اللہ بھائی، نجیب اللہ بھائی کیمرہ تو آف رکھے نا، کیمرہ کو کیوں نہیں علم ہے دیکھتے؟ جس میں ہے کفایت اللہ بھائی علم نحو کی تعریف کریں۔ صحیح جی۔ علم النحو وہ علم ہے جس میں ہم اسم فعل حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور حرف کے آخری علامات یعنی مبنی اور مغرب کے لحاظ سے معلوم ہونے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک جی۔ حافظ سراج بھائی،
آپ حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیں. حرکات ثلاثہ. زبر زبر چپ چپ چپ.